السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ الہی آمین۔ احسان وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 195۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 56۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 120۔ احسان کا لفظ حسن سے نکلا ہے، جس کے معنی کسی کام کو خوبی کے ساتھ کرنے کے ہیں۔ عمل کا ایک درجہ یہ ہے کہ آدمی کے سپرد جو خدمت ہو اسے بس کر دے، دوسرا درجہ یہ ہے کہ اسے خوبی کے ساتھ کرے، بہترین طریقے سے کرے، اپنی پوری قابلیت اور اپنے تمام وسائل اس میں صرف کر دے اور دل و جان سے اس کی تکمیل کی کوشش کرے۔ پہلا درجہ محض اطاعت کا درجہ ہے، جس کے لیے صرف تقوی اور خوف کافی ہو جاتا ہے، اور دوسرا درجہ احسان کا درجہ ہے، جس کے لیے محبت اور گہرا قلبی لگاؤ درکار ہوتا ہے۔ جتنا گہرا قلبی لگاؤ ہوگا، کام میں اتنی زیادہ خوبصورتی آئے گی۔ اور یہ کہ نیکی کی صرف نیکی کے مطابق ہی اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، یہاں پر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کا اجر دے گا اور اپنے فضل سے اس کو مزید انعام بھی بخشے گا۔ یہ اللہ کی دین ہے، چاہے جتنا مرضی دے، اسے کوئی پوچھنے والا ہے؟ یہ تو کام کے بہترین طریقے سے کرنے اور نیتوں کی بہتری اور عمل کی خوبصورتی کو دیکھنے کے بعد کہ انسان کس محبت، کس لگن، کس تقوی اور کس جانشانی سے اللہ کے بتائے ہوئے حکموں پر عمل کرتا ہے، تو اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے، کیونکہ اس کا تو اجر بے حساب ہو، جتنا مرضی دے، اس کے خزانے تو خالی نہیں ہوتے نا۔ لیکن یہ یقین دیکھتا ہے کہ بندے کو اپنے رب پر کتنا یقین ہے، بندہ اپنے رب سے کتنا پیار کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے نیکوکاری کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور مزید برآں اور بھی، اور ان کے منہوں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ رسوائی، یہی جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ یونس آیت نمبر 26۔ اللہ تم کو انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو خرچ سے مدد دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی اور نامعقول کاموں سے اور سرکشی سے منع کرتا ہے، اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ سورہ نحل آیت نمبر 90۔ اگر تم نیکوکاری کرو گے تو اپنی جانوں کے لیے کرو گے، اور اگر اعمال بد کرو گے تو ان کا وبال بھی تمہاری جانوں پر ہی ہوگا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 7۔ خوف اور طمع کے ساتھ پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ خوف بھی تمہیں ہو تو اللہ سے ہو، اور تمہاری امیدیں بھی اگر اسی سے وابستہ ہوں تو صرف
اللہ سے ہوں، یعنی اسی اللہ سے ہوں، اور کسی سے وابستہ نہ امید ہو نہ کسی اور کا خوف ہو۔ اللہ کو پکارو تو اس احساس کے ساتھ پکارو کہ تمہاری قسمت بالکل یا اسی کی نظر عنایت پر منحصر ہے۔ فلاح و سعادت کو پہنچ سکتے ہو تو صرف اس کی مدد اور رہنمائی سے، اور نہ جہاں تم اس کی اعانت سے محروم ہوئے، پھر تمہارے لیے تباہی و نامرادی کے سوا کوئی دوسرا انجام نہیں، کیونکہ پیدا کرنے والا وہ رب ہے، پالنے والا وہ رب ہے۔ نہ کسی کو کچھ کوئی دے سکتا ہے، نہ کسی سے کوئی چھین سکتا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے، اپنی تمام اعمال کا دار و مدار اس رب کی بتائے ہوئے راستے پر اس یقین سے ہونا چاہیے کہ میں نیکی بھی کروں تو اپنے رب کے لیے، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے، اپنے رب کی حکم کی بجا آوری کرنے کے لیے، اور اگر میں برائی سے بچوں تو بھی اسی رب کی ناراضگی کے خوف سے بچوں۔ اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ نیکی کا اجر چاہے وہ جتنا مرضی دے دے، یہ اس کے دین پر ہے، یہ اس کی ہم پر، ہم سے محبت کا کوئی لیول ہم کر ہی نہیں سکتے، صرف اس لیے کہ وہ اللہ ہے، اسے کوئی نہ پوچھنے والا ہے، نہ کوئی وہ کسی پیمانے کا برقرار رکھنے کا وہ اس پر لازم ہے کہ اس نے جو یہ کرنا ہے اس سے بڑھ کر نہیں کرنا، کیونکہ وہ اللہ ہے، وہ جو چاہے کرے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جیسے مرضی کرے۔ لیکن اس رب کی شان دیکھو، وہ نیکی کا اجر تو جتنا مرضی دے دے، لیکن انسان سے محبت کا دیکھو کہ اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کا جو عذاب ہے، جو گناہ کی پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ امید دلوائی کہ اگر تم شرمندگی سے، اگر تم دل سے مان لو کہ یہ گناہ اللہ مجھ سے ہو گیا ہے، مجھے معاف کر دے اللہ تعالیٰ، تو یہ اس کی شان ہے کہ جتنا مرضی بڑا گناہ ہو وہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن گناہ پر اگر نہیں معافی مانگتا اور انسان گناہ کرتا ہے تو سزا بھی اتنی دیتا ہے، اس سے بڑھ کر نہیں دیتا۔ یہ اس رب کی محبت کی اس سے بڑی اور کیا مثال ہے۔ اسی لیے انسان کی نیکی کا صلہ بھی اللہ نے اس کی نیت، اس کے عمل کرنے پر، اور جو کوئی اس نیکی میں بڑھ کر اس کا ساتھ دے دے، اس کا اجر اس کی جگہ ہے، لیکن کرنے والے کا اجر اللہ نہیں ضائع کرتا۔ اور برائی کا وبال بھی اس انسان پر ہے کہ جو کرتا ہے۔ اللہ کسی کے کیے کی سزا کسی کو نہیں دیتا، نہ کسی کی جزا سے اللہ کچھ کاٹ لیتا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اس کو بے حساب اس کے خزانے ہمیشہ بھرے رہنے والے، کیونکہ وہ خود کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنتا ہوں۔ کیا پیار سے کہا ہے اپنے بندے کو۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اس نے خلقت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے، اور جنہوں نے نیکیاں کی ان کو نیک بدلہ دے۔ سورہ النجم آیت نمبر 31۔ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا بھی کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اس بات سے کہ اگر کوئی تم پر احسان کرے تو اس کا بدلہ اس سے بڑھ کر احسان کر کے اتارو، اس لیے کہ اللہ کو احسان کرنے والے لوگ پسند ہیں، اور اللہ کو یہ عمل اس طرح پسند ہے کہ اس لیے اس نے کہا،
اس نے فرمایا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بلکہ انسانوں کو یہ سمجھایا کہ تم لوگوں کے ساتھ بہترین سلوک کرو، بہترین رویہ رکھو، اور اگر کوئی تم پر احسان کرے تو احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کچھ ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہے۔ تو تم اپنی پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا کتنی بڑی اس کی نعمت ہے کہ وہ بندوں کو فرما رہا ہے کہ تم لوگوں پر احسان کرو اور تم احسان کا بدلہ بھی احسان سے اتارو۔ کس قدر خوبصورت معاشرہ تیار ہوتا ہے جب انسان دنیا میں فساد نہ مچائے۔ اور فساد کیسے مچتا ہے؟ جب اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر جو معاشرہ اللہ نے چلانے کے لیے چلنے کے لیے بتا دیا، اگر اس میں انسان خرابی پیدا کرتا ہے تو یہ اس میں فساد مچانے کی بات ہے کہ اگر اللہ نے کہا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے کہ تم سچ بولو، جھوٹ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ تو جس معاشرے میں سچائی ہے اس معاشرے میں فساد نہیں ہوگا۔ جہاں اس معاشرے پہ جھوٹ شروع ہو جاتا ہے تو معاشرہ تباہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں فساد مچ جاتا ہے۔ حضرت انس اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنبہ ہے، بس اللہ کو اپنی ساری مخلوق میں زیادہ محبت ان بندوں سے ہے جو اس کے کنبے یعنی اس کی مخلوق کے ساتھ احسان کریں۔ شعب الایمان بہی کی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دوسروں کو دیکھی کام کرنے والے نہ بنو، اور کہنے لگو کہ اگر لوگ احسان کریں گے تو ہم بھی احسان کریں گے، اور اگر دوسرے لوگ ظلم کا رویہ اختیار کریں گے تو ہم بھی ویسا ہی کریں گے، بلکہ اپنے دلوں کو اس پر پکا کرو کہ اگر اور لوگ احسان کریں تب بھی تم احسان کرو، اور اگر لوگ برا سلوک کریں تب بھی تم ظلم اور برائی کا رویہ اختیار نہ کرو۔ یہ کیسا اخلاق ہوا، یہ کیسا احسان ہوا کہ انسان اگر کوئی دوسرا اچھے طریقے سے پیش آئے تو اس کے ساتھ اچھے سے پیش آ جاؤ۔ یہ تو اس کا اخلاق ہوا نا کہ آپ اس نے اچھائی کی تو آپ کوشش کر رہے ہو کہ اس سے زیادہ آپ اچھا جواب دے دو، جبکہ وہ ذرا سا رخ اپنا بدلے یا ذرا سا آپ کے ساتھ سختی کرے اور آپ اس سے زیادہ سخت ہو جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان اللہ کے لیے نہیں کر رہا، یہ تو صرف اس کو دکھانے کے لیے یا اس پر اپنے اخلاق کا روپ جھاڑنے کے لیے کر رہا ہے۔ اگر انسان اللہ کے لیے کرتا ہے تو وہ کبھی ایسا نہیں کرتا کہ اس کو دیکھ کر اخلاق کا جواب دے، بلکہ وہ اپنے اخلاق کو، اپنی برداشت کو قائم رکھتا ہے اللہ کی خاطر کہ وہ کسی زیادتی کا مرتکب نہ ہو جائے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص پر کوئی احسان کرے اور وہ کہے کہ اللہ تجھے اس کا اچھا بدلہ دے، تو اس نے احسان کرنے والے کی پوری تعریف کر دی۔ جامع ترمذی۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم احسان کریں لوگوں پر، اور بہترین اخلاق اللہ ہمیں دے کہ ہمارے اخلاق سے پتہ چلے کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں۔